جن کے ماں باپ جھگڑتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. خدا کے واسطے سوچو, اس رولے سے باہر نکلو گے تو بچے پڑھیں گے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسی باتیں جو میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا, بڑا نقصان یہ ہوتا کہ بچوں کے ذہنوں میں نیگیٹو باتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر ہوتا کیا پتا ہے, میرے پتر تھے کسی نے تعویذ کر دیتے نے, جن چڑھا دیے, کسی نے جادو کر دیا. کوئی جادو نہیں کرتے. جب ہم دین سے دور ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی غلطیوں کو جادو مت کہو. نظر بد ہوتی ہے, جادو بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے, جنات بھی ہوتے ہیں, میں کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا. لیکن معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے. نماز نہیں پڑھی جاتی جس سے برکت ہو. ہمارے گھروں میں عرصہ گزر گیا, قرآن نہیں پڑھا گیا. کئی گھرانے ایسے ہیں, کئی سال گزر گئے, صبح کی اٹھ کے بیوی نے نماز ہی نہیں پڑھی یا شوہر نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو کیا یہ جادو ہو گیا ہمارے گھروں میں؟ یہ جن آ گئے ہمارے گھروں میں؟ نحوست آ گئی, نحوست. ایک بات یاد رکھیں, قرآن کے پڑھنے کی برکت ہوتی ہے اور گناہ کی نحوست ہوتی ہے. ایک گھر کے اندر اگر 6 افراد ہیں نا, تو صبح سے اٹھ کے 6 بندوں کی فیس بک کھلتی ہے, ٹویٹر کھلتا ہے, واٹس ایپ کھلتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے گھروں میں نحوست کی بہت بڑی وجہ آپ دیکھ لیں, جن کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, آپ جا کے چیک کر لیں, تھوڑے بہت اختلاف ہوتے ہیں لیکن سکون ہے. کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی گھر میں, کوئی بڑی بیماری نہیں آتی گھر میں. کاروبار میں برکت ہوتی رہتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, خیر ہوتی رہتی ہے. اس کے گھر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا, اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچاتا رہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے. اب میں اور آپ سب سے پہلے خیال کریں کہ لوگوں کو میرے سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھیں, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن کو اپنے کام سے کام ہے, صبح اٹھے, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, روزی کمائی, اپنے بچوں کو کھلائے. ایک وہ لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں سارے دن یار کسی طریقے سے میرے سے کسی کا بھلا ہو جائے, کسی غریب کا, کسی امیر کا, کسی گورے کا, کسی کالے کا, کسی مسلمان کا. ہاں, فائدہ ہم بہت پہنچاتے ہیں لوگوں کو, لیکن پہلے یہ سوچتے ہیں کہ پھر اے منو کی فائدہ دے گا. اچھا, اگر ہم نے بھلا کر دیا, مثال کے طور پر اللہ نے کروا لیا ہمارے سے بھلا کسی کا, پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے, ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا, اب وہ بندہ نہیں پہنچ سکا, پھر ہم نے گن کے بتانا ہے میں اس کے ساتھ یہ بھی بھلا کیا, میں نے یہ بھی بھلا. او میرے بھائی, وہ اللہ کی رضا کے لیے بھلا کر, اللہ تیرے پہ مشکل وقت آنے نہیں دے گا. اگر تیرا مشکل وقت آئے گا تو بندہ نہیں, اللہ خود تیرا نفع کر دے گا. جب ہم یہ سوچ کر نفع کرتے ہیں یار اس سے چلو مجھے بھی فائدہ ہوگا, تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا فائدہ کر دے, پاسبل ہے وہ تمہارا فائدہ کر دے, لیکن وہ فائدہ اپنی پاور کے مطابق ہی آپ کا بھلا کرے گا نا. اور اگر تو بھلا کرتا ہے کسی کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ اپنی شان کے مطابق تیرا بھلا کرے گا. اب تیری مرضی ہے اس سے بھلا لے لے یا اس سے بھلا لے لے. آپ دنیا میں لوگوں کا نفع کرنے والے بنے, اللہ